کہتا جی کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے اس سے گھی جو ہے نہیں نکلتا، تو ان سے پوچھو جن کے اونٹ ہیں مجھے کیا پتا۔ یہ واحد یاد رکھیں کہ اونٹنی کا دودھ جو ہے دنیا میں ہر دودھ سے آدمی کے پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں یہ خاصیت ہے کہ جن لوگوں کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پلاؤ تو ان کے پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی خاصیت جو ہے وہ اونٹنی کے پیشاب کے اندر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، منافق تھے، بظاہر ایمان لے آئے، لیکن مدینہ منورہ کی فضا ان کو موافق نہ آئی تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو باہر مدینہ سے دور جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں وہیں چھوڑ دو، اور فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، تم اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو عذر تھا، معذور تھے، بیمار تھے، اس کا علاج یہی تھا۔ تو آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں، الکوہل ہے اور کئی چیزیں ہیں بطور علاج چلی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اونٹنی کے دودھ کے اندر یہ چونکہ اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں تو اس میں اس لیے وہ چکناہٹ جو ہے جس سے گھی پیدا وہ نہیں ہوتا، اللہ عالم۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں، معدے میں تکلیف ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ یا عظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی۔ میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، میں تو خود جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکا، تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا؟ بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے۔ ہم بھی یہی دعا کر کر کے گاڑی ہے چل رہی ہے دھکے کھا کے، کبھی پین کلر کھا لیا، کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے ولٹران وغیرہ سے مالش کر لی، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے گھٹنے بدل دیں، وہ اور ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا، پہلے تو بڑا یعنی مشکل آپریشن ہوتا تھا، اب تو بالکل آسان ہے۔ لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جن نے کرائے ہیں ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ میں نے کہا پھر میں کیا کروں کہ پھر گزارا کرو۔ ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس گیا تھا، وہ شاید مجھے جانتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں، اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شولیاں ہیں یہ چھوٹ جائیں گی۔ اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو اب کہاں کروں گا۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر بڑھاتے جاؤ 10 تک جاؤ، ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر پھر یا اللہ پڑھ۔ یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی۔ میں نے کہا بھائی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا، ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹیزون نہیں ہے، یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، گریس رکھی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ٹکراتی ہیں، درد ہوتا ہے، تو وہی ہم اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو تو اس نے کہا اتنا فائدہ دیتا ہے کہ سال 2 سال کر نکل جائے، بعض کو 6 مہینے، بعض کو 1، بعض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے۔